ناظرین، آج ہم بتائیں گے آپ کو عالم اسلام کی ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے ایک چھوٹے سے قبیلے سے سفر اختیار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسی سلطنت قائم کی جس نے دنیا پر 600 سال تک حکمرانی کی۔ ناظرین، میری مراد ارطغرل غازی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ارطغرل غازی کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 میں۔ کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گوہر، شہریار، عثمان، اور آپ کے اسی عثمان بیٹے نے 1291 میں ارطغرل غازی یعنی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل غازی کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلوار نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 بھائی تھے، صارم، ذوالجان، گلدارو، اور آپ کی والدہ کا نام ہائمہ خاتون تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا سے سینٹرل ایشیا، ایران سے، پھر ایران سے اناطولیہ آیا، منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق سلطنت ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دے کے سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت بن گئے تھے، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین سربراہ بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور کائی قبیلے کے سربراہ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سردار بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب گئے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے تھے۔ آپ نے ایوبیوں اور سلجوقوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب آئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم ترین لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد روندا تھا۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغوت آئے قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلجوق ریاست کے سلطان بن گئے، اور اس کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت یعنی ولی اللہ ہوتی ہے، جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے جس کا ترجمہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی مبالغہ آرائی نہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو روحانیت کا نور ملا ہو، اور جس کو روحانیت کا نور حاصل نہیں ہوا وہ بالکل اندھا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے، اور